سے لپٹی ہوئی کہتی تھی ماں مارا گیا، ایک بیٹے سے جڑی تھی ماں کی ساری کائنات، ایک بیٹے سے جڑی تھی ماں کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں اس خدائے برتر کے لیے جو ساری کائنات کا مالک ہے، اور درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ ناظرین، قائم ٹی وی ایام ازاں کے خصوصی پروگرام کربلا اور توحید لے کے آپ کا میزبان حسن عابدی حاضر ہے، اور آج اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے پاس معروف عالم دین حجت الاسلام المسلمین مولانا حسن شاکری صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ قبلہ، آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ کا سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے قائم ٹی وی کے لیے وقت نکالا، اور آپ کو دیکھنے اس وقت آپ کو ساری دنیا میں لوگ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ قبلہ، جو ہمارا موضوع ہے کربلا اور توحید، اس حوالے سے میں جاننا چاہوں گا آپ سے، تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ کیا امام حسین نے مکے سے کوفے کوچ کرنے کا جو فیصلہ کیا تھا، تو کیا یہ توحید کو پیش نظر رکھا ہوا تھا؟ احسنتم، جزاکم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزہ عن مجانست مخلوقاتہ وجل عن ملاءمت کیفیاتہ، الذی قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العیون وعلم بما كان قبل ان يكون، والصلاة والسلام على جميع الانبیاء والمرسلین، لا سیما على افضلهم واشرفهم وخاتمهم الذی سمی فی السماء باحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار، واللعنة الدائمة على أعدائهم الأشرار، اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار، أما بعد، فقد قال أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام: ما خلق الله العباد إلا ليعرفوه فإذا عرفوه عبدوه وإذا عبدوه استغنوا بعبادته عما سواه۔ جزاک اللہ حسن بھائی، بات آپ نے بہترین سوال جو آج کے اس دور کے مطابق ہے، واقعاً مسلمانوں میں جتنے فرقے ہیں وہ آج بھی اس جستجو کے اندر رہتے ہیں کہ سرکار سید الشہداء کا جو قیام ہے اور جو ان کا کوچ کرنا ہے کوفے کی طرف کربلا سے پہلے، اس کا توحید سے کیا تعلق ہے۔ تو اس سلسلے میں جس روایت کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا، وہ روایت سرکار سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے ہم تک پہنچی، زبان مبارک سے ماشاءاللہ۔ مدینے میں جب سرکار سید الشہداء کا قیام ہے تو اصحاب جو تھے، نبی کے اصحاب، وہ آئے ہیں، اور انہوں نے جو ہے نا وہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں جو ہے وہ عرض کیا کہ ابن رسول اللہ، ہمیں جو ہے وہ کوئی ایسی بات بتائیے کہ جو ہماری دنیا اور آخرت کے لیے جو ہے وہ باعث نجات بن جائے۔ دیکھیں سوال کس نوعیت کا ہو رہا ہے، ایسی بات بتائیے۔ اس روایت کو شیخ صدوق نے نقل کیا، اس روایت کو شیخ طوسی نے نقل کیا، شیخ مفید نے نقل کیا، اس کو سارے ہمارے بزرگ علماء محدثین اس کو نقل کر چکے ہیں۔ تو سرکار سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام نے ان اصحاب کے جواب میں وہ خوبصورت جملے ارشاد کیے جو قیامت تک کے لیے ہدف امام حسین، سبحان اللہ، اور یہ کہ توحید کے ساتھ سید الشہداء کا کیا رشتہ ناتا ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں، اجاگر کر رہے ہیں۔ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ دیکھیں، ما خلق اللہ العباد الا لیعرفوہ، کہا کہ خدا نے اپنے بندوں کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ یہ خدا کے بندے خدا کی معرفت حاصل کریں، یعنی خلقت کا کانسیپٹ کلیئر کر رہے ہیں۔ خدا نے
جو خلقت کی ہے، نوع بشریت بنی نوع آدم کی، اس کا مقصد کیا ہے کہ یہ بندگان خدا کی معرفت حاصل کرا کے دنیا میں آ کے خدا کو پہچانے، نہیں تو ان میں اور بھیڑ بکریوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ اب جو لطیف جملے ایک کے بعد ایک عجیب اور لطیف جملے ہیں سرکار سید الشہداء کے، وَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ، جب یہ معرفت حاصل کر لیتے ہیں تو خدا کی عبادت کرتے ہیں، یعنی بغیر معرفت کے عبادت نہیں رہتی، وہ ٹھگ بٹھگ ظاہری ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا عَبَدُوهُ اسْتَغْنَوْا بِعِبَادَتِهِ عَمَّا سِوَاهُ، جب یہ خدا کے بندے خدا کی عبادت کرتے ہیں تو استغنوا بعبادتہ، خدا کی عبادت کر کے خدا کے غیر سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ سوال کرنے والا کیا سوال کر رہا ہے کہ ہمیں ایسی بات بتائیے کہ جو ہمارے دنیا اور آخرت میں نجات کا باعث بن جائے۔ سرکار سید الشہداء کیا جواب دے رہے ہیں کہ خدا کی معرفت اور عبادت تمہیں کائنات کی ہر شے سے بے نیاز کر دے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہاں تک بات کلیئر ہے؟ یعنی سرکار سید الشہداء اپنے ان اصحاب کو جب مدینہ میں ہیں تو توحید کا پیغام دے رہے ہیں، توحید کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ دیکھو وحدہ لا شریک کی معرفت اور عبادت تمہیں اس دنیا میں بھی نجات دلائے گی اور آخرت کے اندر بھی نجات دلائے گی۔ اچھا، اب یہ جو اصحاب تھے، یہ روایت کمپلیٹ نہیں، یہ اصحاب جو تھے ان میں سے کسی ایک نے جو ہے وہ سوال کیا کہ یہ ابن رسول اللہ، ما ہی معرفت اللہ، یہ اللہ کی معرفت ہم کیسے حاصل کریں؟ نظر نہیں آتا، دکھائی نہیں دیتا، فکر میں نہیں آتا، سوچ میں نہیں آتا، عقل میں نہیں آتا، درک میں نہیں آتا۔ ہم خاکی، ہم ارضی، ہم زمینی، ہم ناقص و مستجمع جمیع صفات و کمالات، ہم ناقص کو کیسے پہچانیں؟ اب دیکھیے یہ سلسلہ توحید کا اور امامت کا، اور یہیں سے جو ہے نا بنیاد کربلا حقہ کے بنائے لا الہ است حسین، جو سرکار سید الشہداء نے جواب دیا واقعاً قیامت تک کے لیے، وہ ہر صاحب عقل کے لیے واضح کر دے گا کہ سرکار سید الشہداء کربلا آئے کیوں اور توحید اور کربلا کا آپس میں کیا رشتہ ہے۔ سرکار سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ معرفت اہل کل زمان امامہم، ہر زمانے والے، قید نہیں قیامت تک آنے والے، ہر زمانے والے اس زمانے کے امام کو پہچان لیں۔ صحیح، کیونکہ توحید سمجھنی نا تو یہ یا تو علی یا اولاد علی بتا سکتے ہیں کائنات میں۔ بے شک، میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ اگر در اہل بیت کو چھوڑ کر انسان توحید کی تلاش میں جائے تو اس کو خدا بھی ایسا نظر آتا ہے کہ خدا کی ٹانگ کبھی جنت میں جاری ہوتی ہے، جہنم میں جاری ہوتی ہے، کبھی خدا بچے کی شکل میں نظر آتا ہے۔ لیکن اگر انسان در اہل بیت پر آ جائے تو علی آگے کائنات کو بتا رہے ہیں کہ الذی دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزہ عن مجانست مخلوقات وجل عن ملامت کیفیات۔ جا کے خطبے دیکھیے کیسی توحید علی نے بتائی، کائنات میں اس کی مثال کوئی لا ہی نہیں سکتا۔ فرماتے ہیں سید الشہداء کہ اگر چاہتے ہو کہ خدا کی معرفت حاصل کرو تو اس زمانے کے امام کو پہچان لو۔ یہ معرفت امام، معرفت اللہ، یہی حقیقت میں اللہ کی معرفت ہے۔ یعنی کہنا کیا چاہ رہے سید الشہداء؟ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ دیکھو اگر تم خدا تک جانا چاہتے ہو تو مجھ حسین ابن علی کو پہچانو، مجھ حسین ابن علی کو پہچان لو گے تو تم واقعاً توحید کے قریب آ جاؤ گے، اس رب الارباب قادر مطلق کو سمجھ جاؤ گے، سبحان اللہ، اس کی توحید تمہیں سمجھ آ جائے گی۔ تو سرکار سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام جو مدینہ سے مکہ آئے ہیں اور پھر مکہ سے وہ ساری 44 منزلیں یا 30 منزلوں قریب کربلا تک گئے ہیں، اس کا بیسک مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو خدا کی طرف بلائیں۔ اور امام علیہ السلام بنا عبد اللہ و بنا عرف اللہ، ہمارے وسیلے سے خدا کی عبادت ہوتی ہے، ہمارے وسیلے سے خدا پہچانا جاتا ہے۔ اس دور میں کلمہ گو تو تھے
لیکن وہ سرکار سید الشہداء سے دور تھے. وہ امام کی امامت کا اقرار نہیں کر رہے تھے. یہ سمجھ رہے تھے کہ نواسہ رسول ہیں, یہ سمجھ رہے تھے کہ جو ہے نا یہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے لخت جگر ہیں, یہ پتہ تھا انہیں. مطلب یہ چیزیں بھی ان کے پیش نظر تھیں, یہ تھی ان کے پیش نظر, یہ سب چیزیں تھیں. پھر بھی امام کو امام برحق تسلیم نہیں کر رہے تھے. تو امام برحق جب تسلیم نہیں کر رہے تو کیسا نماز, کیسا روزہ, کیسی زکوٰۃ, کیسا خمس, کیسا جہاد, کیسا امر بالمعروف, سب کا سب ان کا لا شیء ایسا تھا کہ گویا وجود ہی نہیں کسی چیز کا. بہت عمدہ آپ نے گفتگو کی اس پہ, اور یقیناً ہمارے ناظرین کو بہت کچھ پیغام پہنچا ہے. تو اب ہمارے پروگرام کا وقفہ ہو رہا ہے, وقفے کے بعد پھر انشاءاللہ ہم دوبارہ جب حاضر ہوں گے تو قبلہ کعبہ ہمارے ساتھ ہوں گے, تو چند سوالات پھر کریں گے. آپ کو کہیں نہ جائیے گا, چونکہ ہمارا موضوع کربلا اور توحید ہے. تو وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. لاش سے لپٹی ہوئی کہتی تھی ماں مارا گیا ایک بے. لاش سے لپٹی ہوئی کہتی تھی ماں مارا گیا. ناظرین, وقفے کے بعد پھر ایک مرتبہ ہم حاضر ہیں, اور جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ قبلہ و کعبہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا حسن شاکری صاحب تشریف فرمائیں, اور موضوع وہی ہے کربلا اور توحید. تو آئیے پھر ان سے مزید سوالات کرتے ہیں اس حوالے سے. قبلہ یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جب امام حسین روانہ ہوئے تو کوفے شام میں یزید ابن معاویہ کی حکومت تھی, تو ایسے کیا حالات تھے؟ چونکہ سب تقریباً کہتے ہیں روایتوں میں, کتابوں میں سارے ہی کلمہ تکثیریت کلمہ اور نماز والی تھی. تو ایسے کیا دین کے منافی کام ہو رہا تھا کہ امام حسین کو وہاں جانا پڑا پیغام توحید کے لیے؟ جزاک اللہ احسنتم. حسن بھائی دیکھیے, اب یہ جو آپ نے سوال کیا اس کے لیے ہمیں رجوع کرنا پڑے گا ہسٹری کی طرف, تاریخ اسلام کو اٹھا کے دیکھنا پڑے گا کہ بزرگ جو مؤرخین ہیں جنہوں نے تاریخ کو لکھا, انہوں نے اس دور کی صورتحال کیا بیان کی ہے. شام کے اندر پہلے تو امام حسن علیہ السلام کے دور میں حاکم شام اور امام حسن مجتبی علیہ السلام کے درمیان یہ معاہدہ ہوا تھا کہ حاکم شام اپنے بعد کبھی بھی اپنے بیٹے یزید کو تخت خلافت پر نہیں بٹھائے گا. یہ تمام مؤرخین نے اس بات کو تسلیم کیا ہے, شیعہ سنی جتنے مذاہب ہیں 73 کے 73 فرقے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس معاہدے پہ صلح نامہ جو ہے اس کے اندر یہ شرائط تھی. حاکم شام نے اپنی موت سے پہلے اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ نامزد کیا, اپنا جانشین بنایا, اور اس کے بعد جو آخری اس کے جو الفاظ ہیں اپنے بیٹے یزید سے وہ یہ کہ یزید دیکھو مجھے کسی بات کا خوف نہیں ہے مگر 3 ایسی ہستیاں ہیں کہ جو تمہاری حکومت میں رکاوٹ بنیں گے. ایک عبداللہ ابن عمر, دوسرا عبداللہ ابن زبیر, اور تیسرا حسین ابن علی. یہ 3 وہ ہستیاں ہیں جو تمہاری حکومت میں رکاوٹ بنیں گے. اما عبداللہ ابن عمر تو اس کے زیادہ تمہیں جو ہے وہ جرح بحث کرنے کی ضرورت نہیں, وہ تمہارا ہی ہے, وہ رکاوٹ بنے گا, لیکن اس کو تھوڑا بہت تم پیار محبت سے چلو گے تو اس سے زیادہ جو ہے نا وہ مشکلات تمہیں درکار نہیں ہوں گی. عبداللہ ابن زبیر تمہاری شدید مخالفت کرے گا, اس کو فوراً قتل کر دینا, لیکن اپنے بیٹے یزید کو نصیحت اور وصیت کر رہے ہیں. لیکن یاد رکھو کہ حسین ابن علی جب تمہارے مقابلے میں آئے تو حسین ابن علی کا گوشت رسول اللہ کا گوشت ہے. یہاں کے مشاہ اپنے بیٹے سے وصیتیں کر رہے ہیں, اور ان کے درمیان اور رسول اللہ کے درمیان بہت قریبی نسبت ہے, نواسہ رسول ہیں وہ. تو کوشش یہ کرنا کہ حسین ابن علی سے کسی قسم کا تمہارا مقابلہ نہ ہو, کسی قسم کی خشونت تمہارے ان کے درمیان پیش نہ آئے. یہ مرنے سے پہلے یزید کو وصیتیں ہوئی ہیں. اب جب یزید خدا کی اس پر لعنت ہو, کیونکہ تمام مسلمانان اس بات کے قائل ہیں کہ اس پر لعنت کرنا باعث ثواب ہے, کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے اس کے اندر, اللہ ہے کہ کوئی بالکل جو ہے وہ عقل پہ اس کے پردے پڑ چکے ہوں, وہ کوئی نئی بات آ کے کہے تو ایک الگ موضوع ہے. یزید
اب آپ اس دور کے اگر دیکھا جائے تو یقین آج بھی جو امت مسلمہ حیران و پریشان ہو جاتی ہے کہ یزید جب آیا ہے تو یزید نے جو مسجد اموی ہے وہ مسجد تھی، وہ اس مسجد کو، مسجد کس کے لیے؟ مسجد فقط عبادت خدا کے لیے، عبادت خدا کے لیے، بے شک اس مسجد کو اس نے اپنا دربار بنایا، مسجد اموی کو، اور اسی مسجد کے اندر بیٹھ کر یہ بندر سے کھیلتا تھا، بندر باز۔ جب جناب عائشہ کی طرف حاکم شام نے خط بھیجا تھا کہ میرے بعد میرا بیٹا یزید جو ہے وہ خلیفہ ہے، اس کی بیعت، تو جناب عائشہ نے کہا تھا کہ کیا میں اس بندر باز کی بیعت کروں؟ اچھا، میں کیا اس شرابی کی بیعت کروں؟ یہ تاریخ ہے، یہ تاریخ ہے، یہ علماء اہل سنت نے لکھا ہے، طبری نے لکھا ہے، ابن اثیر نے لکھا ہے، جوزی نے لکھا ہے، یہ ہمارے علماء اہل سنت نے ان باتوں کو نقل کیا۔ اچھا، اب یزید جو آیا ہے، یزید مسجد کو، مسجد کس کے لیے ہے؟ عبادت خدا کے لیے، مسجد کو آ کے اس نے جو ہے وہ کھیل و کود کی جگہ بنا دیا۔ جامع اموی، آج بھی آپ جائیں گے آپ کو شام میں وہ جامع اموی لکھا ہوتا ہے، آج بھی یہاں پہ نماز ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے وہاں پہ، وہاں بیٹھ کر بندروں سے کھیلنا، وہاں بیٹھ کر شراب پینا، مسجد کے اندر بیٹھ کے کھلم کھلا شراب پینا، اور مسجد کے اندر رقاصہ سے رقص کروانا۔ دین کہا رہا، یہ جو تین کام ہے، یہ بندروں سے کھیلنا، شراب پینا، کہاں پہ؟ اپنے گھر میں نہیں، مسجد میں۔ ایک دفعہ انسان یہ ہوتا ہے کہ گھر کے اندر اس نے دروازہ بند کیا، چپکے سے جو ہے وہ شراب پی لی یا زنا کر لیا ہے کچھ، تو اس پہ آپ بولیں گے اس نے فعل حرام کیا ہے، لیکن ایک وہ جگہ کہ جو مختص ہے عبادت خدا کے ساتھ، عبادت خدا کے لیے، اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ بندہ کس کی توہین کر رہا ہے؟ بے شک یہ جو ملعون یزید ہے یہ توہین کس کی کر رہا ہے؟ یہ اللہ کی، کھلم کھلا اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ خدا کا نہ کوئی وجود ہے، اور پھر باقاعدہ اس کے الفاظ کے جو مورخین نقل کیے، نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی نبی آیا، سب جھوٹ ہے، یہ یزید کے جملے، علیہ اللعنت والعذاب۔ اور یہ یزید کون ہے؟ یہ دیکھیں، امام حسین علیہ السلام جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ نکلے ہیں مکہ کی طرف اور پھر کوفہ اور کربلا کی طرف، تو یہ حقیقت میں یزید اور حسین کی جنگ نہیں ہے، یہ جنگ ہے عدل اور ظلم کی، یہ جنگ ہے صلاح اور فساد کی، بے شک، یہ جنگ ہے عقل اور جہل کی، بے شک، یہ جنگ ہے انسانیت اور یزیدیت کی۔ سرکار سید الشہداء نے علیہ السلام اس دور میں، اب یہ دیکھیں کہ امام کی آنکھ قیامت تک ہر واقعے کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ بے شک، آج جو ہمارا زمانہ ہے، امام العصر والزمان کا زمانہ علیہ السلام عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف، اس زمانے کی طرف ناظر ہے حسین ابن علی کی نگاہ۔ اس دور میں سید الشہداء نے قیام کر کے ہمارے لیے بھی زمین ہموار کیا۔ جب امام زمانہ ظہور کریں گے، اس دور میں تو سید الشہداء کو پہچاننے میں لوگوں کو دشواری پیش آئی، لیکن جب امام زمانہ علیہ السلام ظہور کریں گے تو امام کے ساتھ پھر یہ مشکل نہیں ہوگی، ایک کثیر تعداد کا لشکر ہوگا جو امام زمانہ کے ساتھ ہوگا۔ یہ جو 313 کہا جاتا ہے، یہ 313 خاص بڑے بڑے سردار ہوں گے، یہ نہیں تو لشکر ہزاروں کی تعداد میں امام زمانہ علیہ السلام کا۔ یہ 313 کا عدد ہے، یہ بھی ایک شبہ کہ 313 شریف ہوں گے، نہیں یقین، یہ 313 بڑے بڑے سردار ہوں گے، ہر آدمی 10 ہزار کے لشکر کا سپہ سالار ہوگا، صحیح ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ یزید ملعون، یزید شرابی، یزید پلید منبر رسول پر بیٹھ کر، مسجد خدا کے اندر بیٹھ کر کھلم کھلا توحید کا انکار کر رہا ہے، نبوت کا انکار کر رہا ہے، وحی کا انکار کر رہا ہے، خاندان اہل بیت کی حرمت کا جو ہے اس کو پامال کر رہا ہے، اس کا بھی انکار کر رہا ہے، اس کا بھی منکر ہے۔ تو سرکار سید الشہداء علیہ السلام نے اس کی جو حرکت ہے، جو اس کا مشن تھا، اس کے مقابلے میں آ کے قیام کیا، کھڑے ہوئے، اور ایسے کھڑے ہوئے کہ آج قیامت تک رہنے والا ہر مسلمان یزید پر لعنت کرتا ہے۔ بے شک، اس قیام کے ذریعے سے امام حسین نے توحید کو بھی زندہ رکھا، نبوت کو بھی زندہ رکھا، امامت کو بھی زندہ رکھا۔ سرکار سید الشہداء نے جب نکل رہے ہیں
تو جو جملے کے خدا کی قسم عجیب جملے ہیں حسن بھائی. کہا کہ میں جو نکل رہا ہوں انی لم اخرج بطرا ولا اشرا، میں کسی جو ہے وہ فساد یا کسی فتنے کی خاطر نہیں نکل رہا. نکلنے کا مقصد صرف ہے کہ حسین ابن علی کے، وہ کیا، وہ اپنے جد کی امت میں اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. یزید بنا ہوا تھا خلیفہ مسلمین. خلیفہ کون؟ مسلمانوں کا رہبر. شام پورا وہ دارالخلافہ بنا ہوا تھا اس دور میں، کیپٹل بنا ہوا تھا، کیپٹل مسلم، یعنی کہ یمن، حجاز، کوفہ وغیرہ کیپٹل، حاکم شام نے کیپٹل شام کو بنا دیا تھا. ایسا ہی ہے حسن بھائی، یہ تو بات سب کے لیے. اچھا اب وہ رہبر، اور ہمارے اردو میں ایک مثال ہے جس کا لیڈر چور، صحیح، اس کا لشکر چور. رہبر کے افعال کیا ہیں؟ کھلم کھلا وحی کا انکار، توحید کا انکار. مسجد کے اندر کہ جو عبادت گاہ ہے اس کے اندر بیٹھ کے شراب پیا جا رہا ہے، بندروں سے کھیلا جا رہا ہے، شطرنج، قمار باز تھا یہ، شطرنج کھیلا جا رہا ہے. ہر وہ چیز کہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام بتائی تھی، وہ ان چیزوں کو مسجد کے اندر بیٹھ کے حلال بتا رہا تھا لوگوں کو. یہ وجوہات تھی. اس کے علاوہ شام کی جو سخت صورتحال تھی، اور کوفہ کے اندر، مدینہ کے اندر، یمن کے اندر، حجاز کے اندر، سنت رسول 50 سال کا عرصہ ہے، شہادت امام حسین اور وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں 50 ایئرس، یہ فاصلہ ہے. یہ کوئی بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہماری طرح 14 سال کا. 50 سال کیا ہوتے ہیں حسن بھائی؟ 50 سال کوئی ایسا بڑا نہیں. 50 سال کے اندر جو مسلمان تھے وہ نبی کہ جنہوں نے اپنی شریعت اور سنت بتائی نہیں، دکھائی. علی کو مولا بتایا نہیں، دکھایا. صحیح ہے، ہر چیز دکھائی. 50 سال کے عرصے میں وہ سارے مسلمان سنتوں کو چھوڑ کر بدعتوں پر عمل کر رہے تھے. بدعت کی تعریف کیا ہے؟ بدعت کی تعریف ہے کہ ادخال فی الدین ما لیس فی الدین، دین میں اس چیز کو شامل کر دینا جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. یہ مورخین لکھ رہے ہیں، یہ سنتوں کو چھوڑ کر بدعتوں پر عمل کر رہے تھے. اب بتائیے ایسے زمانے میں سرکار سید الشہداء نے یزید کا جو خط آیا تھا بیعت کا، اس کا انکار کیا اور کہا کہ حسین جو ہے وہ، اس ملعون نے مجھے 2 چیزوں کے سامنے لائے، 2 چیزوں میں لا کے کھڑا کر دیا اس نے. بین اثنتین، بین السلۃ والذلہ، ایک تو اس پر کہ میں خاموشی سے ذلت کے ساتھ اس کی بیعت کر لوں، اور دوسرا ہے کہ میں تلوار لے کے اس کے مقابلے میں آ جاؤں. ہیہات من الذلہ، ذلت ہمیشہ اہل بیت کے گھرانے سے نجاست اور ذلت دور ہے. ماشاءاللہ حسین ماشاءاللہ. گردن تو کٹوا سکتا ہے، اس ملعون کی بیعت نہیں کر سکتا. اس کی بیعت ایسا ہی ہے کہ خدا کی وحدانیت کا انکار ہو جائے، نبی کی نبوت کا انکار ہو جائے، امام کی امامت کا انکار ہو جائے. ماشاءاللہ حضور، بہت عمدہ آپ نے تفصیل سے روشنی ڈالی، اور مقصد امام حسین پہ بھی گفتگو کی کہ امام حسین کیوں وہاں سے مدینے اور مکہ سے پھر کوفہ اور کربلا تک پہنچے، جو کہ دور یزید میں اسلام کا مذاق بنایا جا رہا تھا. بلکہ جو آپ نے بتایا کہ در مسجد میں، عبادت گاہ میں اس قسم کی حرکتیں، شراب اور بندر بازی اور کیا کیا پتہ نہیں، تو یہ پوری چیزیں جو ہے دین اسلام اور شریعت کے خلاف تھیں. تو شریعت کا جو تھا محافظ، اس کو تو اٹھنا تھا، امام حسین اٹھے. بہرحال ناظرین، ہمارا یہ پروگرام آج کا جو اختتام پذیر ہوتا ہے. انشاءاللہ اس اگلے ایپیسوڈ میں پھر ہم آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور موضوع یہی ہوگا، قبلہ مولانا بھی ہوں گے کہ کربلا اور توحید. اجازت دیجیے اپنے میزبان حسن عابدی کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سے لپٹی ہوئی کہتی تھی ماں